أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم
مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نخرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثله ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. صوت مباركة الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة عنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له إذك بالله يا أبته من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاك عنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشرب عندك راية طيبة كأنها راهية جد رسول الله فقلت نعم إن جد أخاك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعزن لأن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد عزنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن الجد وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتعزن لأن أدخل معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد عزنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إن يشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعزن لأن أدخل معكم تحت الكساء قال الله عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك
فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت عليك السلام يا أبتاه يا رسول الله أتعزن لي أن أدخل معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن هاربهم والسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذب عنكم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمر منيرا ولا شمس مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال عمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وعبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج فقال جبرائيل يا رب يتعزن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط العميد جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرض مدحيا ولا قمر منيرا ولا شمس مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء وقال عمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جم من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاضت شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا وأذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جم من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله حمه إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلهي آمين وقال علي إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد سورة مبارك الفاتحة Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Requested by you're requested to stand for Ziyarat Ashura
the niyyah is very important. You have to start with salawat. The niyyah has to start with salawat. And then we should remember our brothers and our sisters, our fellow mu'mineen who are suffering throughout the world. We should also remember those who are sick. We have our brother who is very sick in India. We should also remember him with the wasila of Ziyarat Ashura. We should remember our neighbors. Let us all recite together a small dua before Ziyarat Ashura. This is a niyyah for Ziyarat Ashura. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي أبا عبد الله الحسين زيارة مني نيابة عن والدي ووالدي وأهلي وولدي وجيراني ومن أوصاني بالدعاء وقلدني للزيارة قربة طاعة إلى الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان. ولعن الله بني أمية قاطبة. ولعن الله ابن مرجانة. ولعن الله عمر بن سعد. ولعن الله شمرا. ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي
إني لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات وتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أول، ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا، والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اسجدوا سجدة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. حاجات. Yeah, it's better. محمد وآل محمد صلوات. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے نا کے سے گھرایا
خود کو جلتی ریت پر چلتے نا کے سے گھرایا خود کو جلتی ریت پر گٹھنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گھر کر میں نہ گھبرائی حسین کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین بہہ رہے دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین آج بھی زینب کی آتی
ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، محمد وآل محمد صلوات. بھائیوں نے ریکویسٹ کرو اما ویسی کہ જરાક આગળ આવો તો આવેલ ભાઈઓને તકલીફ ન થાય બેસવામાં. પાંચ વખત અમ્મા યુજીબુની તિલાવત કરીએ. એક આપણા મુઅમિન ભાઈ ઇન્ડિયામાં બહુ જ બીમાર છે અને કુલ મરીઝો માટે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم اشفي كل مريض اللهم اشفي كل مريض اللهم اشفي كل مريض بحق إمام علي بن الحسين بحق إمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام وبحق باب الحوائج إمام موسى كاظم عليه السلام صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الإنس والجان الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. فقال علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام يا عمتي أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهيمة غير مفهمة صلوات. ثانية زهرة شريكة الحسين بنت أمير المؤمنين حضرت زینب علیہ السلام کی شہادت کی مجلس ہے. اسی حوالے سے
یہ مجلس عزا برپا کی گئی ہے. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ بھی اسی ذات گرامی کے حوالے سے ہے. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام نے یہ حدیث جناب زینب علیہ السلام کے سلسلے میں بیان فرمائی. معصوم اگر کسی کے سلسلے میں کچھ بیان کر رہا ہے تو یہاں خالی جوش عقیدت یا جذبات یا محبت یا لگاؤ یا رشتہ داری اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. یعنی اگر معصوم کسی کے سلسلے میں کوئی حدیث بیان کر رہا ہے، کسی کی عظمت کو پیش کر رہا ہے، کسی کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے، کسی کے مرتبے کو بیان کر رہا ہے، تو اس میں یہ یقین کرنا پڑے گا کہ امام نے وہی بیان فرمایا ہے جو حق تھا. حتیٰ امام کے یہاں بھی کسی طرح کی کمی اور زیادتی کا بھی معاملہ نہیں ہے. ان کا ہر کلام معیار عدل پر پورا اترا ہوا ہے. یعنی جو حق ہے، جو جس حد تک ہے اسی حد تک بیان فرمایا ہے. یہ حدیث آپ نے چوتھے امام کی اپنی پھوپھی جناب زینب کے سلسلے میں ہے. پہلی چیز ہے کہ یقین رکھے کہ اس حدیث میں ان جملات میں امام نے وہی بیان فرمایا ہے جو تھا، جو حقیقت ہے. حدیث کا اعلان یہ ہے کہ مخاطب قرار دیا ہے اپنے پھوپھی کو اور فرمایا یا عمتی بحمد اللہ، اے پھوپھی اما اللہ کا ساری حمد اللہ کے لیے. انتی عالمت غیر معلمہ، آپ عالمہ غیر معلمہ ہے. فہیمتون غیر مفہمہ، آپ ایسی سمجھدار ہے جو کسی سمجھانے والے کی محتاج نہیں ہے. علم میں بھی کسی کے سکھانے کی محتاج نہیں ہے، اور سمجھ میں، عقل میں، فکر میں، شعور میں آپ کسی کے سکھانے کی محتاج نہیں ہے. یہ امام نے سند بیان فرمائی ہے. یہ حدیث میں نے اس لیے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ جناب زینب کا ایک کردار جو ہمارے سامنے کسی حد تک کربلا کے بعد آیا ہے، اور اس کربلا کے بعد جناب زینب نے ایک دنیا کے سامنے ایک عملی نمونہ اور ایک عملی کردار پیش کیا ہے کہ انتہائی سخت حالت میں بھی، انتہائی سخت منزل میں بھی، انتہائی سخت مرحلے میں بھی، بڑے سے بڑے امتحان میں بھی انسان کس طریقے سے کامیاب ہوتا ہے. انسان کے سامنے اگر دشواریاں آ رہی ہے، پریشانیاں آ رہی ہے، مشکلات آ رہی ہے، مشقتیں آ رہی ہے، زحمتیں آ رہی ہے، ظلم و ستم آ رہا ہے، تو ان حالات میں انسان کس طریقے سے صبر و تحمل کرے. صبر و تحمل سے مراد کیا ہے؟ اس کو خود جناب زینب نے اپنے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا ہے. ہم کوشش کریں کہ جناب زینب کے کردار کو سامنے رکھ کر، ان کی سیرت کو سامنے رکھ کر، ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنے لیے بھی راستے طے کر سکے، اپنے لیے بھی پیغام حاصل کر سکے. اس لیے کہ یہ یقین رکھیے اہل بیت کی زندگی جو ہمارے لیے درس ہے، اس درس کو ہم حاصل کر سکے. آل محمد نے ہمیں جو پیغام دینا چاہا ہے ہم اس پیغام کو حاصل کر سکے. آل محمد کا ذکر اور تذکرے کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے کہ ہم
اس راہ پر چل سکے جس راستے پر اہل بیت نے ہمیں چلانا چاہا ہے۔ اہل بیت نے دنیا میں کامیاب زندگی گزاری ہے اور ہمارے سامنے بھی ایک کامیاب زندگی کا پیغام بھی دیا ہے، راستہ بھی بتایا ہے۔ گویا ان کی سیرت کو نگاہوں میں رکھ کر اپنی زندگی کو کامیاب بھی بنانا ہے، اور اس کامیاب زندگی کے لیے اگر امتحانات آئے، سختیاں آئے، دشواریاں آئے، پریشانیاں آئے، مشقتیں آئے، مظالم ہو، بیماریاں ہو، مختلف طرح کے امتحانات ہو، ان ساری منزلوں میں کیسے گزرا جائے، یہ بھی ہمیں ان کے کردار سے ہمیں درس لینا ہے۔ جب جناب زینب علیہ السلام جیسی ایک ذات گرامی ہے، جناب زینب علیہ السلام جیسا ایک کردار ہمارے سامنے ہے، اس وقت ہمارے سامنے جو حالات ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جو ہمارے سامنے مشکلات ہے، جو ہمارے سامنے دشواریاں ہے، مختلف طرح کی ہے، اور یہ دشواریاں اور یہ پریشانیاں نہیں ہیں بلکہ مختلف طرح کے امتحانات ہیں ہمارے سامنے۔ ان سخت مرحلوں سے، ان امتحانات کی منزلوں سے ہمیں کیسے گزارنا ہے؟ دشواریاں ہر دور میں انسانوں کے سامنے آتی رہی ہے، پریشانیاں ہر دور میں انسانوں کے سامنے آتی رہی ہے، مختلف انداز سے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے، جب دشواریاں آتی ہیں نا، پریشانیاں آتی ہیں نا، تو ہمارے ایمان کا بھی امتحان ہے، ہمارے ایمان کا بھی امتحان ہے، ہمارے عقیدے کا بھی امتحان ہے۔ ہم کس طرح، ہم کس حد تک اہل بیت کے در سے وابستہ ہے، ہم کس حد تک پروردگار عالم پر بھروسہ رکھنے والے ہیں، کس حد تک ہم جس امام کی امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں، جس کے لیے ہمارا دعویٰ ہے کہ آج بھی ہمارا امام موجود ہے، کس حد تک ہم کو اس امام پر بھروسہ ہے، یہ بھی ہمارے لیے ہمارا ایک امتحان ہے۔ ایک بات یاد رہے، راہ حق پر آ جانا آسان ہے، لیکن اس راہ حق پر آ کر ثابت قدم رہنا یہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے افراد حق کے دروازے پر آ گئے، حق تک پہنچ گئے، لیکن حق تک پہنچنے کے بعد حق پر ثابت قدم نہیں رہ پائے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ ہم حق تک آ گئے، ہمارا کمال یہ ہونا چاہیے کہ اگر حق تک آئے ہیں تو حق پر ثابت قدم رہے، اور ثابت قدم رہنے کے لیے جب ہمارے سامنے امتحانات آ رہے ہو تو ان امتحانات سے ہم خیر و خوبی سے گزر سکے، اس امتحانات سے ہم کامیابی کے ساتھ گزر سکے۔ تو ایسے موقع پر ایک پیغام جناب زینب علیہ السلام جیسی ذات گرامی کا ہے، وہ بھی امتحانات سے گزری ہے، وہ بھی امتحانات سے گزری ہے، وہ بھی سختیوں سے گزری ہے۔ کربلا جیسے ایک امتحان ان کے سامنے آیا ہے، کربلا کے بعد کی ایک امتحانی منزل جناب زینب کے سامنے آئی ہے۔ ان امتحانات سے جناب زینب کیسے گزری ہے؟ اس میں اہم چیز انسان کے لیے اس امتحان سے گزرنے کے لیے ایک مرحلہ یہ ہے کہ اسے اپنے پروردگار کے اوپر یقین ہو،
اسے اپنے پروردگار کے اوپر یقین ہو، اسے اپنے پروردگار پر بھروسہ ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے جب انسان کو اللہ پر بھروسہ ہوگا، اللہ کے اوپر یقین ہوگا، اور ایک جملہ عرض کر دو جناب زینب کے لیے یہ بھی ہے کہ صبر کی منزل پہ جتنا صبر جناب زینب نے کیا ہے عام انسان نہیں کر سکتا، عام انسان نہیں کر سکتا ہے۔ جناب زینب جس صبر کی منزل سے گزری ہے کوئی نہیں گزر سکتا ہے۔ صبر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جناب زینب کے سامنے بھائی شہید کر دیا گیا ہو اس کے اوپر صبر کر لیا، نہیں۔ بہت سے امتحانات جناب زینب کے سامنے آئے ہیں، بہت سی سختیاں جناب زینب کے سامنے آئی ہے، بہت سی منزلیں جناب زینب کے سامنے آئی ہے، ان تمام منزلوں میں جناب زینب نے صبر کیا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بھائی قتل کر دیا گیا اس کا کوئی اثر نہیں لینا ہے، آنسو نہیں بہانا ہے، گریہ نہیں کرنا ہے، ایسا کوئی معاملہ صبر کا نہیں ہے۔ صبر کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی رہنا ہے، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم کرنا ہے، ہمیں اللہ کے ہر فیصلے کے اوپر راضی برضا رہنا ہے۔ جتنی بھی منزلیں آ رہی ہے، جتنی بھی سختیاں آ رہی ہے، جتنے بھی امتحان آ رہے ہیں، ان امتحانات سے ہمیں اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے گزرنا ہے۔ دیکھیے ایک بار صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ طاقت صرف اللہ کی ذات ہے، حتیٰ صاحب قوت و طاقت ہی نہیں بلکہ یہ یقین رہے کہ اگر کسی چیز میں اثر ہوتا ہے اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے، یعنی اگر اللہ نہ چاہے تو کسی چیز میں اثر نہیں ہوتا ہے۔ ہر چیز کا سبب پیدا کرنے والا اللہ ہے، مسبب الاسباب ذات خدا ہے۔ اسباب تو دنیا کی چیزیں ہیں لیکن مسبب الاسباب وہی ہے۔ اگر ہمیں یقین ہے مؤثر وہی ہے، مسبب الاسباب وہی ہے، صاحب اختیار بھی وہی ہے، صاحب قدرت بھی وہی ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، تو نہیں ہو سکتا ہے اس خدا پر اس حد تک یقین ہونے کے بعد انسان کسی چیز سے گھبرا رہا ہو، انسان کسی چیز سے متاثر ہو رہا ہو، انسان کسی چیز سے ڈر رہا ہو، انسان کسی چیز سے خوف زدہ ہو رہا ہو، انسان کسی چیز سے گھبرا رہا ہو، نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان کو اللہ پر یقین ہے تو بڑے سے بڑا امتحان کیوں نہ سامنے آئے وہ آسانی سے اس امتحان سے گزر جاتا ہے۔ آپ کے سامنے جناب زینب کی زندگی ہے، کہیں پر خوف زدہ نہیں ہوئی ہے، کہیں پر نہیں ڈری ہے، کہیں پر قدم پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ اتنا بڑا امتحان جناب زینب نے دیا ہے، اپنے گھر کے 72 قربانیوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، پھر اس قربانیوں کے بعد اس سے بڑا امتحان جناب زینب نے اپنی چادر کا دیا ہے۔ اس امتحان کے بعد بازار
کوفہ اور شام تک جانا یہ بھی ایک امتحان تھا. ان ساری منزلوں سے جناب زینب گزری ہے لیکن ثابت قدم میں لغزش نہیں آئی ہے. جناب زینب کے قدموں میں لغزش نہیں. جس وقت جناب زینب کوفے میں آئی ہے، کوفے میں جناب زینب کربلا کے بعد پہنچی ہے، اور جس وقت کربلا کے بعد آئی ہے تو کربلا میں تو پورا برا گھر اجڑ چکا. کربلا میں پورا گھرانہ شہید کیا جا چکا. اور جس وقت کربلا سے کوفے آئی ہے تو تنہا نہیں آئی بلکہ انہی 72 شہداء کے کٹے ہوئے سر بھی ساتھ میں آئے. بہت بڑا مرحلہ ہے. یعنی اس طریقے سے جناب زینب تشریف لائی ہے، اور صرف یہ نہیں ہے کہ سر پہ چادر بھی نہیں ہے. چوتھے امام ہے، ہاتھوں میں ہاتھ کریا ہے، پیروں میں بیریا ہے. اسی طریقے سے کوفے میں آئی ہے، اور جس وقت ابن زیاد کے سامنے پہنچے ہیں تو ابن زیاد طنز کرتے ہوئے جناب زینب سے ایک جملہ کہتا ہے. اس موقع پر جناب زینب سے ایک جملہ کہہ رہا ہے ابن زیاد، بھائی کے بھائی کو قتل کر چکا، تیرا اللہ بھائی کو قتل کر چکا ہے، بیٹوں کو قتل کر چکا ہے، بھتیجے کو قتل کر چکا ہے. بظاہر اپنے اعتبار سے یہ اپنے کو کامیاب سمجھ رہا ہے، جیتا ہوا سمجھ رہا ہے. جناب زینب اسیر ہو کر آئی ہے، قیدی ہو کر آئی ہے. اس وقت وہ ملعون ایک جملہ کہتا ہے کہ زینب، تم نے دیکھا کہ تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم نے دیکھا کہ تمہارے بھائی کے ساتھ تمہارے خدا نے کیا کیا ہے؟ تو اس وقت جناب زینب ایک جواب دیا تھا. یہ جواب ہر مومن کے لیے ایک پیغام تھا. جواب یہ دیا کہ ابن زیاد، ما رأیت الا جمیلا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے اپنے خدا کی طرف سے سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا تھا. کہہ دینا بظاہر آسان ہے، مگر یہ جملہ جناب زینب کا اللہ پر ایمان اور بھروسہ بتا رہا ہے. جناب زینب کا ایمان اور بھروسہ اللہ پر کتنا تھا. اگر خدا کی مصلحت یہ ہے کہ میں یہ امتحان سے گزروں تو میں اللہ کی خوشنودی کے لیے اس امتحان کے لیے بھی تیار ہوں. اور پھر یہ امتحان سے کیوں کامیاب ہوئی اس کا سبب چوتھے امام نے بیان فرمایا. امام نے کیا فرمایا؟ یا امتی انت عالمت غیر معلمہ وفہیمت غیر مفہمہ. اے پھوپھی جان، آپ عالم غیر معلمہ ہے، اور آپ ایسی سمجھنے والی ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے کہ وہ آپ کو سمجھائے. آپ باشعور ہے، آپ بصیرت ہے. یہ چوتھے امام نے سند دی ہے. یہ امام کی حدیث ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر انسان قدم قدم پر سختیوں میں اپنے ایمان کی حفاظت کر لیتا ہے تو ایمان کی حفاظت اس وقت کر پاتا ہے جب اس کے پاس علم بھی پایا جا رہا ہو، اس کے پاس شعور و بصیرت پائی جائے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک انسان صاحبة المصيبة العظمى. السلام عليك يا زينب الكبرى ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا مولاي محمد بن علي الباقر. السلام عليك يا مولاي جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا مولاي موسى بن جعفر الكاظم.
السلام عليك يا مولاي علي بن موسى الرضا، وعلى أختك فاطمة المعصومة. السلام عليك يا محمد بن علي التقي. السلام عليك يا علي بن محمد الهادي. السلام عليك يا مولاي حسن بن علي العسكري. السلام عليك يا مولاي صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمامي وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك، وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. Don't jump. Don't jump.